رضی اللہ تعالی عنہ، یکے ازا شرح مبشرہ، ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے، یہاں سے ریکویسٹ کی گئی ہے آپ تشریف لائیے۔ اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن میں کے لیے نہیں گئے ہیں، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک اونٹ، ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم براجمان تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، دوڑو دوڑو، نہیں، باری تمہاری ہے۔ وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر پنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیل کے سامنے، انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھی، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ۔ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ۔ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے، اس لیے وعدہ تھا۔ یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے۔ بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو۔ نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ تو یہ مثالیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج، کیو این لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت ہے نا آخر، چاہے وہ کسی غیر میں ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا، جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا، he had no house in the whole of India۔ یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے۔ A person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to the position of Prime Minister۔ ہمارے ہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا، اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں تھا۔ اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں، تو وہ جو مرتے دم بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں کی۔ یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ماں کا مقام۔ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں، پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں۔ ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، کہ کیا کروں، کچھ نہیں ہے، میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے، چولہے کے اوپر آگ جلا دی ہے، بچوں سے کہا بھائی کچھ پک رہا ہے، ذرا انتظار کرو، سو جائیں گے۔ کانپ گئے، ایسی گئے سیدھے بیت المال، آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ، میں لے چلتا ہوں۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا، کھلایا بچوں۔ اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادمہم، تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے ہیں جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا، کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں، بس آخری بات پہ میں آ گیا ہوں، یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ تحفہ لے کر آیا، یہ پڑھیے کہ نظام دوبارہ آنا ہے۔ محمد کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، ہو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں ملنی ہیں، اور سخت سے سختر سزائیں آنی ہیں۔ ابھی آرمگیڈون سر پر تنی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، ملحمۃ العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا۔ آرمگیڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے، اس میں ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی، اینڈ یو سیٹ دی اسٹیج ہیز بین سیٹ فار دیٹ۔ نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ۔ کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر، وہ تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے،
اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو اور آرگنائز کر رہے ہو؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے نمٹنا ہے. یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی. یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹوز، نیو کونس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے. تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں، ہمیں سزائیں ابھی اور ملنی ہیں، لیکن ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ہوگا. لیکن ہوگی، وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں. ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا، حضرت ثوبان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. فإن امتی سیبلغ ملکہا ما زوئ لی منہا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے. یہ ہونا ہے. And that is going to be the end of this world. آرمگڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملحمۃ العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی، بالآخر وہ ہوگا. لیکن آخری بات، میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ Are we on the side of Allah or on the side of America? بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا. کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی. قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ، روح و ریحان و جنت النعیم. کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے، ابو لہب. آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے. اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پابر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور صحیح کہا ہے. آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کے قرآن. اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، آلہ انقلاب ہے. قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو. افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب برپا کرتے. بٹ انڈیویجول چینج. اقبال کے الفاظ میں چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. لیکن آخری دور کے بارے میں یہ چند اشعار سنا رہا ہوں. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو کر رہے گا. اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ زمانہ آنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.